کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب۔ ایک دن فریسی اور بعض فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں، اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے یسوع سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اشعیاء نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ پس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، ناحوت، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 22ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے تثنیہ شرح کی کتاب میں سے سنی ہے۔ تثنیہ شرح توریت کی 5ویں اور آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب قوانین کے بارے میں بتاتی ہے، اصول و ضوابط کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں کس طرح گزارنی ہیں۔ اس کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اے اسرائیل سن کہ اپنے خدا کو اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی عقل سے پیار کر۔ یہ ساری کی ساری کتاب اسی ایک نقطے پر گھومتی ہے۔ آج تعارف میں بردر جی نے بتایا ہے کہ سننا بہت ضروری ہے، اور آج کا کلام احکام جو خدا کی خوبصورت باتیں ہیں ان کو سننا
احکام اور سننا، آج یہی دو باتیں جو ہیں آج کی تینوں تلاوتوں میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ دنیا کی کوئی ریاست، کوئی تنظیم، کوئی جماعت قوانین کے بغیر ادھوری ہے۔ ہر شخص جو ہے سب سے پہلے وہ ریاست کے قوانین کو مانتا ہے۔ اگر ہم اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی وائلنس کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے۔ اگر ہم اپنی ریاست کے قوانین کو مانتے ہیں تو ہم اچھے شہری کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی میں ہر تنظیم، ہر مذہب، تمام مذاہب بھی قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ ہر مذہب کے اپنے قانون ہیں، اپنے اصول و ضوابط ہیں، اپنا ضابطہ حیات ہے، اور ان باتوں کو ماننا، سننا اور ان پر عمل کرنا، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، اگر آپ اپنے مذہب کی بتائی ہوئی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر آپ سچے مومن ہیں۔ اور آج کی ان تلاوتوں میں اسی بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو قوانین دیے۔ موسیٰ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت لیڈر، جس نے بنی اسرائیل کو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے کے لیے قوانین بتائے، قوانین سمجھائے، اور خدا کے قوانین پر بھی روشنی ڈالی کہ اگر آپ ان کو مانیں گے، ان کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو آپ خدا کے نزدیک ہوں گے، خدا آپ کے نزدیک ہوگا، آپ کی باتیں، آپ کی دعائیں، آپ کی مناجات سنی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ان قوانین کو نہیں مانتے تو پھر آپ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ ہم ہر اتوار کو چرچ میں آتے ہیں تاکہ خدا کا کلام سنیں، اور جب اس کو ہم سنتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بات آپ کے کان کے اندر پڑتی ہے تو وہ ذہن میں آتی ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ذہن سے ہو کر ہی کہیں جاتا ہے، ذہن سے ہو کر وہ دل میں اترتا ہے۔ تو جب ہم غور سے سنتے ہیں، آج کے اس دور میں سننا جو ہے وہ بہت مشکل بات ہو گئی ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں، بڑے انہماک سے سننا، توجہ سے سننا، ایکٹیو لسننگ، کہ اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کی بات کو سننا۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ہر شخص سنانا چاہتا ہے، ہر شخص بولنا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میرا علم ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو سنیں، اور خصوصی طور پر خدا کے کلام کی باتوں کو۔ آج کی پہلی تلاوت جو تثنیہ شرع کی کتاب میں سے لی گئی ہے، ایک دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اے اسرائیل، وہ قوانین اور قضائیں
جو میں تمہیں سکھاتا ہوں سنو، جو میں تمہیں سنو۔ خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو پاک روح کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، تو آسمان کھلا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو، اس کی سنو۔ تو ہم سب جب سننے کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، جب ہم صرف سنانا چاہیں گے، جب ہم صرف بتانا چاہیں گے، جب ہم صرف حکم دینا چاہیں گے، جب ہم یہ چاہیں گے کہ سب میری سنیں، تو بات جو ہے وہ بنے گی نہیں، بات جو ہے وہ بگڑ جائے گی، کیونکہ خدا کے اصول جو ہیں، خدا کے جو قوانین ہیں، خدا کے جو قضائیں ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو سننا ہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کی باتیں ہیں۔ پچھلے اتوار پطرس نے کہا تھا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ تو اگر ہم نے زندگی حاصل کرنی ہے، حکمت حاصل کرنی ہے، دانائی حاصل کرنی ہے، عقل مند قوم بننا ہے، دانشور کہلانا ہے، تو پھر ہمیں سننا ہوگا۔ موسیٰ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ باتیں سنو، تاکہ آپ کے ارد گرد جو اقوام ہیں وہ آپ کی تعریف کریں، کیونکہ کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے جو اپنے لوگوں سے بات کرے، اپنے لوگوں سے بولے۔ واحد آپ قوم ہے جس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، تو آپ کو اس بات پر فخر کرنا ہے، آپ کا سر بلند ہوگا دوسری اقوام کے اندر کہ ہمارے معبود جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ بے جان ہیں، وہ بت ہیں، وہ بول نہیں سکتے، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، واحد خدا ہے، کامل خدا ہے، جو ہمیں سناتا ہے، دیتا ہے، باتیں بتاتا ہے، قوانین مرتب کرتا ہے، اصول و ضوابط دیتا ہے، تاکہ ان کے مطابق آپ زندگی بسر کریں۔ جس ماحول میں، جس سچویشن میں، جس سینیریو کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کلچر میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، اس میں ہم حکموں کو مانتے نہیں ہیں۔ قوانین کو توڑنا، قوانین کو وائلیٹ کرنا، اس میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم ٹریفک کے اشارے کو توڑ کر بہت بہادر بنتے ہیں، جی ہمیں کیا ہے۔ تو جب ہم اس ساری وائلنس کو اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں کہ قوانین ہماری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کو توڑنا ہی ہماری بہادری ہے۔ آپ ہر روز سڑکوں پر، بازاروں میں، عدالتوں میں، گلیوں میں، فیکٹریوں میں، اداروں کے اندر ہم سب قوانین کو توڑنا فخر محسوس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، دیکھا۔ اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جی اس ملک میں کون سا قانون ہے، قانون کی کیا حیثیت ہے، کون سے قوانین ہیں، کن قوانین کی بات کرتے ہو۔ تو جب ہم اس طرح کے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، ہم ہر طرف وائلنس دیکھتے ہیں، قوانین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے ینگ لوگ، وہ بھی اسی طرح
قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے۔ ہم بڑے نازک دور میں سے گزر رہے ہیں، اور آج خدا کا کلام ہم اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہمیں زندگی ملے۔ پچھلے 5 اتواروں میں ہم نے یہ باتیں کی ہیں کہ خدا کے پاس ہی زندگی ہے، وہ زندگی والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے۔ تو اس کی باتوں کو سننا زندگی حاصل کرنا ہے۔ یسوع نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں پیوست رہتی ہے وہ مجھ سے زندگی حاصل کرتی ہے، اور جو مجھ میں پیوست نہیں رہتی وہ سوکھ جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے اور پاؤں میں روند دی جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں آج کی اس پہلی تلاوت میں ہیں، لیکن ہم آگے بڑھیں گے۔ اور وہ مجھ سے یہ بھی کہتا ہے اپنے خدا کے ان احکام کو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا مانتے رہو، ہمیشہ مانتے رہنا۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل ان قوانین کے مطابق ہی زندگی بھر رہنا ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگیوں کی رکشا کرتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ ان کو مانو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ ان قوموں کی نگاہ میں تمہاری عقل مندی اور دانشوری ہوگی، جو ان قوانین کو سن کر کہیں گے یقیناً یہ قوم بڑی ہے، یہ لوگ عقل مند ہیں اور دانشور ہیں۔ جب ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں قسم نہیں اٹھاتے تھے تو سارے ارد گرد کے لوگ، دوسری اقوام کے لوگ بہت بڑی گواہی دیتے تھے، یہ مسیحی ہے، یہ قسم نہیں کھائے گا، جتنی مرضی رقم ہو، جو بھی ڈن ہوگا وہ بھرے گا، لیکن قسم نہیں کھائے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ دوسری اقوام میں آپ عقل مند اور دانشور کہلائیں گے اپنے اس حکم کو مانتے ہوئے۔ آج وہ بات نہیں نظر آتی، آج وہ بات نظر نہیں آتی۔ پہلے لوگ کہتے تھے کرسچن لوگ، مسیحی لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ آج یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ ہم میں موجود نہیں رہیں، اور یہ گواہیاں بھی اب آنا کم ہو گئی ہیں، ہم بھی انہی کی طرح شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو موسیٰ انہیں سمجھا رہا ہے۔ اور قوم کون سی ہے جس سے معبود ایسے نزدیک ہوں جیسے خداوند ہمارا خدا ہر ایک بات میں جو ہم اس سے مانگتے ہیں نزدیک ہے۔ کہ دوسرے لوگوں کے معبود اتنے نزدیک نہیں ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے نزدیک ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ۔ ہے کوئی دوسری قوم اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا جس کو ہم مانتے ہیں وہ 24 آور ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ واحد مسیحی لوگ ہیں جن کا یسوع، جن کا خداوند وعدہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ بات ہمارے لیے فخر کی بات ہے، خوبصورت بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور کون سی ایسی بڑی قوم ہے جس کے قوانین اور قضائیں ایسی راست ہیں جیسی یہ شریعت جو آج کے دن تمہیں دیتا ہوں؟ یہ باتیں جو ہیں وہ راستی پر، سچائی پر اور صداقت پر ان کا دار و مدار ہے۔ تو ہمیں یہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آج کی ان تلاوتوں کا لب لباب جو ہے وہ آج کی دوسری تلاوت میں ہے۔ مقدس یعقوب رسول کا خط۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے اترتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے
نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑ سکتا ہے۔ ہر کامل انعام اور ہر اچھی بخشش جو ہے وہ اوپر سے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات ہمیں ماننی ہوگی، یہ بات حق اور سچائی کی بات ہے کہ ہر اچھی چیز جو ہے، ہر اچھی کامیابی، ہر اچھا کاروبار، جو بھی ہماری زندگی میں اچھائی ہو رہی ہے، بھلائی ہو رہی ہے، برکت ہو رہی ہے، بخشش ہو رہی ہے، وہ اوپر سے ہے، وہ خدا کی مرضی ہے، وہ خدا کی نظر کرم ہے آپ پر، وہ مہربانی ہے اس کی کہ اس نے آپ کو چن لیا کہ آپ کو یہ برکت دی جائے۔ اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے، اس میں میرا اپنا کمال نہیں ہے، اس میں کسی دوسرے کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس پاک ذات کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی بنتی ہے، اس کی کرپا ہے کہ وہ ہمارے خاندان کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے بچوں کو برکات اور کامیابیاں دے رہا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے ہمیں حق کے کلام سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی مخلوقات کا ایک طرح سے پہلا پھل ہوں۔ اس لیے ساری ناپاکی اور بدی کی کثرت پھینک کر پوند شدہ کلام کو جو تمہاری جان بچا سکتا ہے حلیمی سے قبول کرو، لیکن تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے۔ جو دینداری خدا اور باپ کے آگے خالص اور بے عیب ہے وہ یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی ان کی مصیبت کے وقت خبر گیری کرنا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ بچائے رکھنا۔ یعقوب رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے خدا کا کلام سننا ہے، اور سننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سننا نہیں، صرف سننا ہے۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ فریب خدا کو نہیں دینا، کہ آج ہم جو سن رہے ہیں اس کو بھول جائیں، اس پر عمل کرنے کا فیصلہ نہ کر کے جائیں، اس کو حق اور سچ نہ سمجھے، بلکہ دو ہی باتیں آج کی اس پاک تلاوت میں ہیں کہ ایک خدا کے کلام کو آپ نے سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، اور دوسرے یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت خبر گیری کرنی ہے اور اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ رکھنا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ تم دنیا میں ہو لیکن دنیا کے نہیں ہو۔ آج کی پاک انجیل کے اندر حکموں کی بات کی گئی ہے، چونکہ وہ فریسی جو ہیں وہ بہت سمجھتے تھے کہ ہم شریعت کو بڑی خوبصورتی سے جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بے شمار قوانین بنا دیے تھے اور عام انسان کی زندگی ان کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کی دی ہوئی شریعت اور 10 احکام اور اپنے سے بے شمار قوانین مکس اپ کر دیے تھے، اور اب یہ حال تھا کہ زندگی کے ہر عمل کو مذہب سے جوڑ دیا گیا تھا اور اس کی پیروی کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، بڑی مشکل زندگی تھی۔ تو اس لیے جو ان حکموں کو نہیں مانتا تھا وہ رد کر دیا جاتا تھا، اسے نفرت سے دیکھا جاتا تھا، اسے گنہگار تصور کیا جاتا تھا، اور یہی اصل ایشو ہے یسوع کا اور فریسیوں کا بار بار ٹکراؤ ہوتا ہے، بار بار ٹکراؤ ہوتا ہے، بار بار بحث ہوتی ہے۔ آج بھی بحث ہے کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ گناہ ہے، یہ ناپاکی میں آتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح ایک
خود بھی ایک دعوت میں گئے جو فریسی نے اس کی تھی، تو انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھانا شروع کر دی، تاکہ یہ فریسی بات کرے اور پھر میں اس کی اصلاح کروں۔ آج بھی خداوند ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ ان سے کہا کہ اشعیا نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ لپ سروس، ہونٹوں سے باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، مذہبی باتیں کرنا، لیکن صرف باتیں جس میں عمل نہیں ہے، جس میں عمل نہیں ہے۔ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے لیکن دل سے دور ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اصل مسئلہ دل کا ہے، دل کی پاکیزگی، اور دل ہی سے ساری باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اور آج خداوند یسوع المسیح کی اس پاک انجیل میں ایک بڑی لسٹ دے دی گئی ہے۔ اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو بونا، اپنے دلوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، بلکہ اپنی روح کی پاکیزگی کا۔ آج خداوند یسوع المسیح اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ مجھے آپ کی سروسز کی ضرورت نہیں ہے، باتوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ صرف زبان سے کرتے ہیں، مجھے آپ دل دے دیں۔ بس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے یہ باطن کی بات ہے، اندرون کی بات ہے، دل کی بات ہے۔ اور صوفیہ اکرام اس پر بے حد زور دیتے ہیں دل کی پاکیزگی کے لیے۔ تو جب دل صاف ہوگا، جب دل پاک ہوگا، جب دل کے اندر کوئی حسد، نفرت، کدورت، کینہ، بغض، عداوت، لڑائی، جھگڑے، فساد نہیں ہوں گے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک رائٹ ٹریک پر ہے۔ تو آج خداوند یسوع المسیح یہ فرماتے ہیں کہ باہر کی زندگی کو دیکھنا نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح ان کو سرزنش کرتے ہیں کہ تم لوٹوں پیالوں کو باہر سے صاف کرتے ہو لیکن اندر آپ کے ہر طرح کی برائی ہے۔ اور آج بھی یہی بات ہے، آج بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسی طرح کا دور ہے کہ ہم وقتی طور پر، ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کہتے ہیں لیکن ہم ہے نہیں ہیں۔ ہم خدا کے نزدیک جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ سننا بہت ضروری ہے۔ آج کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ اعمال ہی آپ کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اعمال ہی آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ کے اعمال ہی خداوند کو پسند آنے ہیں، اور آپ کے اعمال ہی سے اپنے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا ہے۔ تو آئیں خداوند کی باتوں کو سنا کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم سب حقیقی اچھے بہتر مسیحی مومن بن سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے مسیح خداوند کے وسیلے سے۔